Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start, or we can say that our subtopic is from page number 84 of our lesson of our main topic, Achilles. As you know, Achilles is a word, or we can say we use this name in a phrase. Achilles heal somebody's weakness. We remember this story with Achilles, a famous Greek hero. This word or this Achilles topic Achilles is of Greek hero, and he fought so many wars and saved himself from any attack. He was very quick. He was very vigilant. So this story is about a man. Here I must mention that there is a word that is rose beetle man. Rose beetle man. This is character of this Greek hero. The rose beetle man is a strange, worn dress man. Strange, worn dressed man. Never speaks, though he plays the flute and sings in a strange nasal voice. He sells. What is the actual meaning of this word, this character, the rose beetle man? He sells a variety of animals as pets. He sells a variety of animals as pets, including rose beetle, doves, or we can say tortoise and chicken. So let us find out what character he plays in this story, that is Achilles. 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 रोज बीटल मैन या रोज बीटल आदमी, जिसको हम उर्दू में, पूरा तो इसका उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं है, गुलाब दस, करमदाना, ये वर्ड्स हैं इसके ट्रांसलेशन उर्दू। जब हम इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो मैंने जो रोज़ बीटल के मुतालिक आपको बताया कि इस रोज़ बीटल को पहले समझना है, फिर अब जब हम इस लेसन को
جو یہ آج ہمارا سب ٹاپک ہے تب ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو میں بتاؤں کہ روز بیٹل ایک اجنبی شخص ہوتا ہے جو کبھی آپ کے گاؤں میں آتا ہے. عجیب قسم کے کپڑے اسے پہنے ہوتے ہیں، جیسے اس کی وہ ٹوپی ہیٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ پہنی ہوتی ہے. وہ دوسرا جو ڈریس اس کا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بہت سارے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. پھر اس کے اوپر ایک برساتی کوٹ، رین کوٹ جو اس کا ہوتا ہے وہ ایسے وہ پہنتا ہے یہ. اور ایک جو اس میں سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ وہ نیور اسپیکس، وہ زبان سے کچھ نہیں بولتا ہے. دو ہی پلیز دا فلوٹ، حالانکہ وہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بانسری بجاتا ہے اینڈ سنگس اور گاتا ہے ان اے اسٹرینج نازل وائس، ایک ایسی آواز میں جو اس کے ناک سے جس کو ہم کہتے ہیں گنگناتا ہے، وہ گنگناتا ہے. تو ہاتھ میں کوئی ایسا میوزیکل انسٹرومنٹ، موسیقی کا کوئی ایسا اوزار ہوتا ہے جس سے کہ وہ بچوں اور خاص کر عورتوں کا دل موہ لیتا ہے، تاکہ بچے اپنی ماؤں سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ جو روز بیٹل مین کے پاس چیزیں ہیں کہ ماں ہمیں وہ خرید کر دے دو. ہی سیلز اے ویرائٹی آف اینیملز، وہ بہت سارے قسم کے اینیملز بیچتا ہے جن کو ہم پالتو گھر میں ہم ان کو پال سکتے ہیں. He sells a variety of animals as pets including rose beetle, بھنورا rose beetle بھنورا, including doves, جن کو ہم کہتے ہیں فاختہ, tortoise کچھوے, اینڈ چکن جو چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں ان کو یہ بیچتا ہے. تو بچوں میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ کبھی وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب کوئی وینڈرر آتا ہے، ایک وینڈرر آتا ہے جو وہ جس میں وہ کیا ہم کہتے ہیں اس کو پھمب مٹھائی یتھ أسۍ وَنان چھِ، سُہ چھُ آسان سُہ تبلی بیٹ کران وایا آسان تاکہ بچوں کا دل موہ لیا جائے. تو پھر وہ اس مٹھائی کو جو بہت سافٹ ہوتی ہے اور اس سے بچے کو کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، تو اس کو بھی جب کوئی وینڈرر جو ایک محلے سے دوسرے محلے میں جا کر بیچتا ہے، تو ایسا ہی یہ بھی ایک روز بیٹل مین ہوتا ہے جو اپنی چیزوں کو خریدنے کے لیے نہ کچھ بولتا ہے بلکہ بانسری بجاتا ہے، بلکہ میوزک بجاتا ہے، اور جو اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ بیچتا ہے. تو امید ہے کہ آپ اس لیسن کو یہاں پر تھوڑا سا اپنا دماغ لگا کر دیکھیں کہ the pocket of his coat bulged، اس کے کوٹ کی جیبیں وہ پھلی ہوئی ہوتی ہیں کہ تمس آسان تمس تات کوٹس مز، تات لانگ کوٹس مز تمس آسان چند، تمن چندن مز آسان تمس چیز تم آسان الہند گمت. ہیئر the contents almost spilling out، اور ان میں سے بڑی چیزیں لگ بھگ چھڑکنے ہی والی ہوتی ہیں. تو his patched trouser drooped over a pair of
leather shoes with upturned toes. میں نے بچوں یہ بھی کہا تھا کہ وہ عجیب قسم کا ڈریس اس نے پہنا ہوتا ہے، جو اس کا پینٹ، ٹراؤزر، پتلون جسے ہم کہتے ہیں، پائبند لگی اس کی پتلون اوپر کی طرف مڑے ہوئے انگوٹھے والے چمڑے کے جوتوں کی جوڑی پر لٹک رہی تھی. This extraordinary character carried on his back bamboo cages full of pigeons and young chickens. جو اس عجیب کردار نے، جو اس کریکٹر میں، اس سٹوری میں جو اس کا عجیب کردار ہوتا ہے ایچلیز کا، نے اپنی پیٹھ پر کبوتروں اور ننھے منھے چوزوں سے بھرے اس عجیب کردار نے اپنی پیٹھ پر کبوتروں اور ننھے منھے چوزوں سے بھرے بانس کے پنجرے bamboo chickens and several mysterious sacks رازدارانہ طریقے سے کئی طرح کی بوریاں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی اس کے جو جیب وہ تو بھرے ہوتے ہیں، اور جو اس کے سیکس، جو بوریاں مائسٹیریس ہوتی ہیں، رازدارانہ طریقے سے کئی طرح کی بوریاں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں. with one hand، ایک ہاتھ میں، he held his pipe to his mouth، وہ ایک ہاتھ میں اس نے بانسری پکڑ کر اپنے منہ پر لگائی ہوتی ہے. In the other hand were held a number of lengths of cotton, to each of which was tied an almond-size rose beetle. دوسرے ہاتھ میں، in the other hand were held a number of lengths of cotton. دوسرے ہاتھ میں اس نے سوت کی کئی تھان یا سوت کے کئی تھان پکڑے ہوئے تھے، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ بادام کی شکل کا ایک گلابی بھونرا بندھا ہوا تھا. In the other hand were held a number of length of cotton, to each of which was tied an almond-size rose beetle. جن میں سے ہر ایک کے ساتھ بادام کی شکل کا ایک گلابی بھونرا بندھا ہوا تھا. Glittering golden green in the sun، جو سورج کی روشنی میں سنہری ہرے رنگ میں چمک رہا تھا. گلٹرنگ گولڈن گرین
in the sun, flying round his hat, trying to escape from the thread tied firmly around their waists. اپنی اپنی وہ سب کے سب اس کی ٹوپی کے آس پاس تو اڑ رہے تھے، وہ سب کے سب. فلائنگ راؤنڈ ہز ہیٹ ٹرائنگ ٹو اسکیپ، جو کوشش کر رہے تھے بھاگنے کی. فرام دا تھریڈ، اس دھاگے سے. ٹائڈ، جو ان پر بندھا تھا. فرملی، کس کے. اراؤنڈ دیئر ویسٹ، اس کے کمر کے ارد گرد. occasionally tired of circling round and round without success. کوئی کامیابی پائے بنا گول مول چکر لگاتے رہنے سے تھکے ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ان بھنوروں میں سے ایک بھنورا ایک لمحے کے لیے ٹوپی پر بیٹھ جاتا تھا. اوکیجنلی ٹائرڈ آف سرکلنگ راؤنڈس اینڈ راؤنڈس وداؤٹ سکسیس. ون آف دا بیٹل، ایک بھنورا وڈ سیٹل بیٹھ فار اے مومنٹ، کچھ لمحے کے آن ہز ہیٹ، اس کی ٹوپی پر. before launching itself up once more on its endless merry-go-round. تو کبھی کبھی اوکیجنلی ان بھنوروں میں سے کوئی ایک بھنورا ایک لمحے کے لیے ان کی ٹوپی پر بیٹھ جاتا تھا. پھر ایک بار پھر سے اپنا نہ ختم ہونے والا چکر، میری گو راؤنڈ، اپنا نہ ختم ہونے والا چکر شروع کرنے سے پہلے. اب جو ہم نے یہاں پر یہ پیج 84 یہاں ہم نے ختم کیا اپنا سب ٹاپک. تو ہم نے یہاں ایکچولی ایکلیز لیسن میں کچھ ایسے ورڈز پڑھے ہیں جو آپ کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے. بلجڈ، اسپائلنگ آؤٹ، اپ ٹرنڈ، جو مڑے ہوتے ہیں اوپر کی طرف، اوپر اوپر ٹرنڈ، مڑے تھے. ایکسٹرا آرڈنری، مائسٹیریس، گلٹرنگ، چمکنا، گلٹرنگ. اوکیجنلی، کبھی کبھی. میری گو راؤنڈ، میری گو راؤنڈ، میری گو راؤنڈ، اس کے ارد گرد جو بھنورے چل رہے تھے اس کو ہم کہتے ہیں میری گو راؤنڈ. تو بلجڈ میں نے بتایا کہ جب کوئی چیز ہم اپنی جیب میں اس کے وسعت سے زیادہ بڑھتے ہیں تو قدرتی تو یہ جو ہمارا جیب ہوتا ہے وہ بلج ہو جاتا ہے، وہ پھول جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، now here I want to close this period. So I remember here that this no doubt that this story is to some extent tough, but I hope you will try to make another round of this revision on your own books. So here now we will leave this class. Thank you.